السلام علیکم ویور. آج میں آپ کو علامہ اقبال کی خودی اور اقبال شناسی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خودی جو ہے نا، اقبال نے خودی کا پیغام کیوں دیا، اس کا مقصد کیا تھا، خودی چیز کیا ہے. تو بہت سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے نا پڑھی لکھی بھی ہے، لیکن انہیں اقبال شناسی کی آگاہی نہیں ہے. خودی کا لفظ تو انہوں نے سنا ہے، خودی کے بارے میں اشعار تو انہوں نے سنے ہوئے ہیں، جیسے کہ وہ ہر بچے کے ذہن جو زبان پہ آج کل ہوتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. شعر تو یہ بچے بتا دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شعر کا مقصد اس شعر میں کہا کیا گیا ہے. اقبال بار بار خودی کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ تو خودی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں. خودی کا مطلب اپنی پہچان، اپنے اندر دیکھنا، اپنے وجود کو دیکھنا، اپنے اندر جو انسان کی اندرونی جو روحانیت ہے اس کو پہچاننا، یہ ہوتی ہے خودی. تو خودی اقبال نے بھی اسی معنی میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. جتنے بھی اس کے اشعار ہیں وہ سارے اسی معنی کی ترجمانی کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو پیدائش کے بعد اس انسان کو اپنے آپ کی آگاہی جو ہے نا، خدا شناسی اور خود شناسی، دو باتوں میں اس نے ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگر تو وہ خود شناسی کر گیا تو سمجھیں اس کے خدا شناسی بھی ہو گئی ہے. یعنی کہ اپنی پہچان، انسان جو پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسے پہچان ہونی چاہیے اپنی خودی کے بارے میں. اپنی پہچان یعنی کہ اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے. اگر انسان کو اپنی زندگی کا، اپنے وجود کا، یہاں پہ دنیا کائنات میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ مل جائے، وہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا گیا ہے، تو جو انسان ہے اس کی ساری زندگی سنور جاتی ہے، اس کو یہاں پہ بھیجنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے. تو خودی بھی اسی چیز کی ترجمانی کرتی ہے کہ انسان یہاں پہ آیا، اس دنیا میں آیا، اسے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا. تو یہ ساری چیزیں خودی انسان کو سکھاتی ہے. اگر انسان اپنے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں بھیجا گیا ہوں، تو یہی خودی ہوتی ہے. اس کے بعد علامہ اقبال کی ساری شاعری میں تقریباً خودی، مرد مومن وغیرہ کے بارے میں کہی گئی ہے، کیونکہ اقبال کے دور میں مومن جو مسلمان قوم ہے وہ زوال پذیر تھی، انگریزوں کی غلام تھی، ضمیر مردہ ہو چکے تھے، احساس مردہ ہو چکے تھے. تو ان حالات میں علامہ اقبال جو ہے نا، اس نے یہی بہتر سمجھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیت دی شاعری کی، تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں شاعرانہ الفاظ سے اپنی قوم کو راہ راست پر لا سکوں. تو اقبال کے اندر قوم کا درد تھا، اس درد میں انہوں نے شاعری لکھی. اقبال کی ایک غزل میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجدوں کی صدا یاد نہیں، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. اور آخری شعر ہے ہماری ذلت کا سبب یہی شاید، ہے ہماری ذلت کا سبب یہی شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں. تو یہ غزل بھی اقبال کے جو ہے نا درد مسلم کی ترجمانی کرتی ہے، مسلمان کو ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ آپ اس دور میں اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے مسلمان، تو اس کے لیے یہ ساری، جب اللہ تعالیٰ کو انسان بھول جاتا ہے تو اس کے لیے برائیوں کا راستہ ایزی ہو جاتا ہے، اچھائیوں کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، عبادت کے لیے بھی دی، اس کے علاوہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد، معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی ہمیں یہ زندگی عطا ہوئی ہے. جیسے کہ
ایک شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے، ایک دوسرے کا احساس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اگر عبادت کرنا مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی فرشتے جو ہے نا وہ کچھ کم نہ تھے، یعنی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی عبادت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اسی لیے پیدا کیا کہ اس کے اندر ایک دل رکھا ہے جس کے اندر درد انسانیت کا ہونا چاہیے۔ تو اقبال بھی اپنی ساری شاعری میں یہی انسانیت کے درد، مسلم کے درد کو سامنے لاتے رہے، اور ان کی کاوش یہی تھی کہ میرے ہند کے مسلمان جو ہیں وہ میری شاعری کو پڑھ کر شاید ان کے ضمیر، مردہ ضمیر جاگ اٹھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور غلامی کی زندگی کو چھوڑ کر آزادی کی ڈگر پر چلنے لگے۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اقبال شناسی کے بارے میں۔ مزید اقبال شناسی، ادبی مباحثے اور تعلیمی گفتگو سننے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ہمارے قوم میرا چینل کا نام ہے، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو ادبی مباحثے بھی ملیں گے، یہاں پہ تعلیمی گفتگو بھی ملے گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ شکریہ۔